بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور فقیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ اس وقت کے بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے میں تھے۔ اس کی بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ محبت و پیار میں وقت گزارے، اور بیوی جلی بیٹھی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے شکل ایک آنکھ کو بھی نہ دیکھوں۔ ادھر سے اصرار، ادھر سے انکار۔ جب بہت دیر گزر گئی تو بادشاہ نے محبت میں کچھ اور بات کر دی۔ جب بادشاہ نے بات کر دی تو بیوی نے کہا جہنمی دفع ہو جائے۔ جب بیوی نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا، چنانچہ کہنے لگا اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے بھی 3 طلاقیں۔ اب بادشاہ نے بات تو کہہ دی، مگر وہ دونوں پوری رات اس فکر میں رہے کہ آیا طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ خیر صبح اٹھے تو ان کے دماغ ٹھنڈے ہو چکے تھے، چنانچہ فتویٰ لینے کے لیے متفکر ہو گئے۔ کسی مقامی عالم کے پاس پہنچے اور ان کو پوری صورتحال بتلائی اور کہا کہ بتائے کہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ مشروط تھی۔ انہوں نے کہا میں اس کا فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ تم جہنمی ہو یا نہیں۔ کئی اور علماء سے بھی پوچھا گیا، مگر ان سب نے کہا کہ ہم اس کا فتویٰ نہیں دے سکتے کیونکہ بات مشروط ہے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس قدر خوبصورت اور اچھی بیوی مجھ سے جدا نہ ہو، مگر مسئلے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب حلال بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ بڑا مسئلہ بنا، بلکہ بادشاہ کا مسئلہ تو اور بھی زیادہ پھیلتا ہے۔ بالآخر ایک فقیہ کو بلایا گیا اور ان سے عرض کیا گیا کہ آپ بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ جواب تو دوں گا، مگر مجھے پہلے بادشاہ سے تنہائی میں کچھ بات پوچھنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پوچھیں۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ سے علیحدگی میں پوچھا کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ اس وقت گناہ کرنے پر قادر ہو مگر آپ نے اللہ کے خوف سے وہ گناہ کبیرہ چھوڑ دیا ہو؟ بادشاہ سوچنے لگا، کچھ دیر کے بعد اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا ایک مرتبہ جب میں آرام کے لیے دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکیوں میں سے ایک ہی بہت خوبصورت لڑکی میرے کمرے میں کچھ چیزیں سنوار رہی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس لڑکی کو کمرے میں اکیلے پایا۔ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر میرا خیال برائی کی طرف چلا گیا، چنانچہ میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی اور اس کی طرح آگے بڑھا۔ وہ لڑکی ایک نیک عفیفہ اور پاکدامن عورت تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ بادشاہ نے کنڈی لگائی ہے اور میری طرف خاص نظر کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے تو اس نے فوراً گھبرا گئی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ کہنے لگی یا مالک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈرو۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کے نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے جلال میرے اوپر غالب آ گیا۔ چنانچہ میں نے اس لڑکی سے کہا اچھا چلی جا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے باہر نکال لیا۔ اگر میں گناہ کرنا چاہتا تو اس وقت لڑکی سے گناہ کر سکتا تھا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر اللہ کے جلال، عظمت اور خوف کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کو بھیج دیا اور گناہ سے باز آیا۔ اس فقیہ نے فرمایا اگر تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور تیری طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب دوسرے علماء نے کہا جناب آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جناب میں نے اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ تو قرآن ہی دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئی کہ قرآن میں فتویٰ کہاں دیا؟ انہوں نے جواب دیا، قرآن کی آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ پھر انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا چونکہ تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں کی لذت سے محفوظ فرما اور باقی زندگی گناہوں سے پاک ہو کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔